کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے یار. وہ یزید کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں, اس کو جنت میں تن رہے ہیں, اس کو جنت میں گسیڑ رہے ہیں. امیر المومنین شہزادہ کہہ رہے ہیں میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک میں رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں. ہم حسینی ہیں, ہمارے خون میں حسینیت ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی ہے, نوکری ہے, چاکری ہے. کوئی شہر نہیں بچا پاکستان کا بڑا جس شہر پہ مجھ پہ ایف آئی آر نہ ہوئی ہو. کراچی سے خیبر تک تھریٹ ہیں, گولیاں ہیں, دھمکیاں ہیں. پولیس والے گنڈے میرے گھر میں گھس آئے. میں نے اپنی فیملی کو کہا پریشان نہیں ہونا, یہ تمہارے لیے انسلٹ کی بات نہیں, عزت کی بات ہے. ہم نے کرپشن نہیں کی, کسی کا مال نہیں لوٹا. میرے گھر کی عزت پاک سیدہ کے گھر کی عزت سے بڑھ کر نہیں. میری بیٹی کی حرمت سیدہ سکینہ کی بیٹی کی حرمت سے بڑھ کے نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہمارے لیے آزاد ہیں, یہ آزاد ہیں, یہ لکھے جا رہے ہیں, یہ تمغے ہیں ہمارے لیے. دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہتھ کڑی بھی پہنیں گے تو چوم کے پہنیں گے. ہم علی کی محبت بیان کرتے رہیں گے, علی علیہ السلام کے دشمنوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے پہ. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, جو لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے انہوں نے اہل بیت اطہار کی عظمت, ان کی رفت, ان کی مودت بیان نہیں کی, وہ مرے نہیں. وہ بولو یار کی ہو گیا جے, ان کو تو مرنا نہیں چاہیے تھا, وہ جان ہی بجاتے رہے نا, بولے ہیں. لیکن جنہوں نے ان کے نام پہ جان دی ہے نا وہ مر کے بھی نہیں مرے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ پیغام دے رہا ہوں, اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی ہے نا تو اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اہل بیت کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کیا کرو. اوے میرے سنی بھائیوں, اوے رب دا واسطہ جے, اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے, پھر سمجھ آئے گی. اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ٹھینگا. اگر انسان کے عقائد سے, نظریات سے, ویژن سے, تھاٹ سے اہل بیت نکل جائیں, اللہ کی عزت کی قسم نہ نماز بچتی ہے, نہ روزہ بچتا ہے, نہ حج بچتے ہیں, نہ عمرے بچتے ہیں, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود, نہ ایمان کی رتی بچتی ہے. اگر یہ سانسیں چل رہی ہیں تو ان کو غنیمت جانتے ہوئے اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ. ان کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو. یہ کائنات کے وارث ہیں, یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں, یہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں. اللہ نے اپنا رب ہونا بھی اگر ظاہر کیا ہے تو ان 14 کی خاطر کیا ہے. تو اس گھر کی جو معرفت ہے, اس گھر کی جو نوکری ہے, جو چاکری ہے, وہ ہر ایرے گہرے کو تو نصیب ہی نہیں ہوتی, وہ تو چنے ہوئے کو ملتی ہے. ذرا ایک بار صلوات پڑھے. اچھا, قرآن مجید سے ایک نقطہ اپنے وقت کے اندر ہی رہتے ہوئے, جو مجھے وقت ملا ہے, ابھی میرا وقت کافی پڑا ہوا ہے, اس میں رہتے ہوئے میں ایک تبلیغ کر کے جانے لگا اور سادات کے قدم چوم کے اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے. ذرا توجہ کے ساتھ میری گزارشات سنیے گا, سارا سال تڑپیں گے لیکن شرط ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ, یہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی, اس میں 88 نمبر یہ سورہ ہے. اس کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ,
میرے بندو، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، کیا تم تک ڈھانپ لینے والی، لپیٹ لینے والی قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے، کیا تم تک ڈھانپ لینے والی، غاشیہ غین کے ساتھ لپیٹ لینے والی قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ یہ بات کر کے اللہ اگلی آیت مجیدہ میں کیا کہتا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، فرمایا کیا تم تک ڈھانپ لینے والی، لپیٹ لینے والی قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ کون سی قیامت مولا؟ فرمایا وہ قیامت جس دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہوں گے۔ ذرا میرا ساتھ دیں گے تو پھر تبلیغ ہوگی۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار میں۔ پہلی بات اللہ نے یہ کی کہ تم تک غاشیہ کی خبر پہنچ گئی، لپیٹ لینے والی کی خبر پہنچ گئی؟ جی مولا۔ فرمایا وہ ایسی گھڑی ہے، وہ ایسی قیامت ہے کہ جس دن کچھ چہرے بڑے ذلیل ہوں گے، بڑے رسوا ہوں گے۔ مولا کیوں ہوں گے؟ اگلی آیت میں جواب دے دیا، عاملۃ ناصبہ۔ اللہ کہتا ہے وہ جو چہرے ذلیل ہوں گے نا، رسوا ہوں گے، لعنت برسے گی۔ کیوں برسے گی؟ فرمایا ان کے اعمال میں ناسبیت ہوگی۔ نہیں جاگ رہے، ذرا ساتھ دو گے تو پھر۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ کہتا ہے وہ نماز چھوڑ کر ذلیل نہیں ہوں گے۔ نہیں سمجھ رہے، اور میں قرآن دے رہا ہوں یار۔ روزہ چھوڑ کے نہیں، حج جمرے چھوڑ کے نہیں، صرف ایک عمل کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ مولا کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا جو اعمال ناصبہ کمائیں گے، ان کے اعمال میں جو ناسبیت ہوگی اس کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے اللہ؟ تسلا نارن حامیہ، پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے، اللہ کا قرآن دینو، آپ خود پڑھ لیجئے گا جا کے۔ تسقا من عین آنیہ، جب ان کو بھڑکتی ہوئی دہتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، پھر ان کو پیاس لگے گی۔ جب پیاس لگے گی تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا ان کے لیے وہاں کھانا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پیاس لگے گی تو کھولتا پانی پینے کو ملے گا، اور لیس لہم طعام الا من ضریع، اور جب بھوک لگے گی تو کانٹے دار گھاس وہ ان کو دی جائے گی، جس سے نہ پیاس بجھے گی اور نہ بھوک مٹے گی۔ بولو یار۔ اچھا آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ قادری صاحب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو سزا بیان کر رہا ہے اللہ، ایک ہی عمل کی کر رہا ہے، عاملۃ ناصبہ، تو یہ جو عمل ہے، یہ جو اعمال میں ناسبیت ہے، یہ ہے کیا؟ تاکہ ہم بچ جائیں اس سے۔ جیسے اللہ کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے اس کی یہ سزا، تو بندہ کہتا ہے چلو یار نماز پڑھتے بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولو گے یہ سزا، تو بندہ کہتا ہے چلو یار جھوٹ چھوڑتے ہیں تاکہ بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے پیسے رکھتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے، یہ سزا، آپ کہتے چلو یار خرچ کرتے ہیں تو تاکہ اس سزا سے بچ جائے۔ یہ جو اتنی خطرناک 8 آیات میں اللہ سزا بیان کر رہا ہے ایک ہی عمل کی، اس کا پتہ تو ہونا چاہیے جرم ہے کیا، یہ گناہ ہے کیا، تاکہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ میں لغت کی طرف آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا۔ ابھی اگر کسی کا پیکج ہے نیٹ کا، گوگل کے اوپر لکھیں نون الف نا صاد با اور یا، چلو میں اردو میں کہتا ہوں نون الف نا صاد بے اور چھوٹی یہ، ناسبی کون؟ وہ جاگو یار کی ہو گیا جی، میں یہ تھوڑا کہہ رہا ہوں گھر جا کے دیکھنا۔ اور لغت چاہے راغب اصفہانی کے المفردات کھول کے دیکھ لیں، القاموس دیکھ لیں، لسان العرب دیکھ لیں،
المنجد دیکھ لیں، فیروز اللغات دیکھ لیں، بلکہ میں تو ایسا شارٹ کٹ دے رہا ہوں، پڑھے لکھے میرے بچے بیٹھے ہوئے، میں کہتا ہوں گوگل کے اوپر لکھیں ناسبی کون، نیچے لغت کے انبار لگ جائیں گے، لو جی پہلی لائن پہ لکھا ہوگا جن کے دلوں میں علی کے بغض کی بیماری ہے نا، وہی ناسبی ہیں۔ نہیں سمجھ رہے یار، لکھ کے دیکھ لیں۔ یہ جو عربی کا ایک بڑا قاعدہ ہے، عربی زبان جو ہے دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے۔ ذرا ایک بار صلوات پڑھیں عمران بھائی۔ عربی زبان بڑی کمپریہنسو لینگویج ہے، دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ عربی میں ایک لفظ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے مادہ، جس سے الفاظ نکلتے ہیں، جیسے عین لام اور میم، علم، یہ عین لام اور میم یہ مادہ ہے، روٹ ورڈ۔ یہ تینوں حروف کون سے؟ عین لام اور میم، یہ تینوں حروف آپ کو جس لفظ میں بھی نظر آئیں اس کا معنی علم جاننا ضرور ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ عین لام اور میم سے بنا معلم، وہ معلم میں آیا کہ نہیں عین لام اور میم؟ بولیں تو معلم کسے کہتے؟ علم پڑھانے والا۔ عین لام اور میم سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا۔ عین لام اور میم سے بنا عالم، تو عالم رہا جاہل کو کہتے، علم والے کو۔ عین لام اور میم سے بنا علامہ، عین لام اور میم سے بنا علیم، بولو یار، اور عین لام اور میم سے بنا معلوم۔ پتہ چلا یہ مادہ جہاں بھی آپ کو ملے، جہاں بھی، اس کا معنی جاننا ضرور ہوگا۔ جیسے والدہ ایک مادہ ہے، واو لام دال، یار پیدا ہونا، یہ جہاں بھی مل جائے، والد پیدا کرنے والا، والدہ پیدا کرنے والی، مولود، نہیں سمجھ رہے، میلاد، یعنی یہ جہاں مادہ ملے گا معنی سیم ہوگا، معنی۔ یہ جو ناسبی ہے نا، یہ ناسبی کا جو روٹ ورڈ ہے عمران بھائی، بڑی خاص بات ہے، وہ ہے ناسابہ، یعنی نون صاد اور با۔ اردو میں کہتا ہے نون صاد اور بے، یہ نون کے آگے سین نہیں صاد ہے، ناسابہ، یہ ہے اس کا مادہ، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن۔ تو ناسابہ کا کیا معنی ہے؟ ناسابہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو یار، تو کھڑا تو میں بھی ہوتا ہوں، عمران جعفری صاحب بھی ہوتے ہیں، علی عمران بھائی، آپ نہیں ہوتے کھڑے، تو آپ بھی پھر ناسبی ہونے چاہیے۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں، تو ناسابہ سے ہے ناسبی۔ لغت کھولو یار، بچوں سے میرا خطاب نہیں، ناسابہ سے ناسبی، یہ وہ ناسبی لوگ ہیں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے جو علی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جو جمل میں سامنے آ گئے، جو سفین میں سامنے آ گئے، جو نہروان کے سامنے آ گئے، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گئے، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گئے، جو علی کے سامنے تیر کمان لے کے آ گئے، جو علی کو جھٹلانے کے لیے آ گئے، جو علی کے منکر بن گئے، جو علی کے بالمقابل آ گئے۔ قرآن کہتا ہے کل بھی ناسبی تھے، آج بھی ناسبی۔ اب میں نے جو 16 آیات ہیں، یہ سورہ غاشیہ کی اپنے گھر جا کے کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ پہلی 8 میں اللہ نے ناسبیوں کی سزا بیان کر دی، صرف ایک ہی عمل کی سزا بیان کی اللہ نے، نہیں سمجھ رہے، عاملۃ الناصبہ یار، فقط ایک عمل۔ اس کے آگے دوسرا گروہ بتایا کہ کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ پہلے تو بتایا نا ذلیل ہوں گے، وہ عاملۃ الناصبہ والے، دوسرے تر و تازہ، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، بستر بچھے ہوں گے، اوئے ہوئے ہوئے
جام چنے ہوئے ہوں گے. تو پتہ چلا بڑی خاص بات ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، جن کے دلوں میں علی کا بغض ہو وہ یہ گروپ بن گیا. اور وجوہ یومئذ نائمہ، جن کے دلوں میں علی کی حب ہو وہ تر و تازہ چہروں والا گروہ بن گیا. اب آقا علیہ السلام نے اور اللہ نے فرمایا جس کے سامنے علی کی اولاد کا ذکر ہو، چہرے پہ رونق آ جائے، چہرے پہ خوشی آ جائے، چہرے پہ مسرت آ جائے، وہ سینے میں ٹھنڈ پڑ گئے، وہ مولائی بن گئے، وہ جنتی بن گئے، وہ اس گروہ میں بن گئے جو تر و تازہ ہیں، جو مسرت والے، چہروں کی رونق والے، خوشیاں والے، اور جن کے چہروں پہ چہرے کا رنگ ہی بدل جائے، مروڑ شروع ہو جائے، بار بار واش روم کی حاجت ہو جائے، قبض کی کیفیت ظاہر ہو جائے. اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، صحابہ کے اقوال کہتے ہیں کل بھی ناس بھی تھے آج بھی ناس بھی ہیں. میں آپ کو صحابہ کا عمل دیتا ہوں. مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا عمل سنیں. حضرت ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زوار مولا حسین وہ بھی روایت کرتے ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں. حدیث سنیں آپ، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حدیث سنیں، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، دیگر کتب اہل سنت بھی بھری پڑی ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. ہمارے ہاں جو صحاح ستہ 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں اہل سنت میں، ان میں تیسری کتاب ہے جامع ترمذی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے جب چیک کرنا ہوتا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ والا ہے کہ نائمہ والا ہے، وہ کہتے ہمارے پاس فارمولہ ہی بڑا کمال کا تھا. حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں یار، وہ کہتے ایسا لٹمس پیپر، ایسا شارٹ کٹ فارمولہ 2 + 2 4 کی طرح، کہتے ایسے ہم 1 منٹ میں پتا کرتے تھے کون سا گروہ ہے. وہ یار حضور کے صحابی کہہ رہے ہیں، اے حضور کے صحابی داڑھی سے چیک کرتے تھے، ماتھے کے محراب سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، زہد ورع سے، قیام رکوع سجود سے. وہ کہتے نہیں، اس سے نہیں پتا چلتا. پڑھو متن، وہ کہتے انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر انصار ببغضہم علی ابن ابی طالب. اور گالی مک گئی جے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے. آپ کو تو میرا خیال چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ کر لوں صحابہ کی سنت پہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں جس کا پتہ کرنا ہوتا نا، جس پہ ڈاؤٹ ہوتا، شک ہوتا، شبہ ہوتا کہ یہ ہے کہ وہ تیتر ہے کہ بٹیر اور مومن ہے کہ منافق، وہ کہتے ایسے کرتے تھے. اس کے سامنے علی کے فضائل بیان کرتے، علی کی عظمت سناتے، علی کے خصائص، علی کے مناقب سناتے. اگر تو ذکر علی سے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، فتویٰ جاری کر دیتے. پکا مومن کہتے اگر علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی متغیر ہو جاتا، مروڑ شروع ہو جاتے، قبض کی کیفیت ہو جاتی، بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود. علی کے ذکر سے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی، فتویٰ جاری کر دیتے پکا منافق ہے. ہوئے 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 ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ حضور کے اصحاب کا بھی یہی عمل ہے. چلو یار حضرت ابو بکر صدیق ان کی مان لو. اوہ حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والو ان کو مانتے، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اہل سنت کے چوٹی کے امام اور محدث مانے جاتے ہیں امام ابن حجر مکی. ان کی کتاب ہے سوائق محرقہ، کڑکتی بجلیاں، جو ساری کتاب ہی انہوں نے شیعہ مذہب کے رد میں لکھی ہے. خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سنیوں میں اس سے بڑا سخت میرے پاس امام ہی کوئی نہیں. ایسا سخت امام یا پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے خلاف.
ان کی کتاب، یہ میرے موبائل میں حوالے پڑے، میں نے یہ تھوڑا کہنا ہے، گھر جا کے دیکھ لینا، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں کمرے والا نہیں، میدان والا ہوں، میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قول لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں لوگوں میرے سمیت کوئی بندہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک جنت میں جا نہیں سکے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جب تک پروانہ نہیں ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ پل صراط سے بھی علی علی کرتے جاؤ گے تو جنت میں داخل ہوگے۔ تو پتا چلا یارو مولا علی علیہ السلام کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ ایک روایت میں حضور فرماتے ایک طرف میں، دوسری طرف اللہ جبریل کو کھڑا کرے گا، نہیں سمجھ رہے، ایک طرف حضور دوسری طرف جبریل، اب جو بھی آئے گا ساری یونیورس اصحاب سمیت، نہیں سمجھ رہے یار، اور یار جس نے جنت جانا ہے نا پول صراط سے گزر کے جانا ہے، گالی مک گئی۔ اب آقا فرماتے جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، ایک طرف میں کھڑا ہوں گا دوسری طرف جبریل۔ اچھا آ رہے ہیں حضرت جی، آ رہے ہیں، بہت بڑا نام آ رہا ہے، بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، بہت بڑا۔ حضور ماتے میں پوچھوں گا کدھر؟ یا رسول اللہ مجھے جانتے تو ہیں، میں فلاں نہیں، میں فلاں نہیں، فلاں جگہ پہ آپ کی مدد نہیں کی تھی، یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا۔ حضور فرمائیں گے نہیں وہ چھوڑ، اور یارو یہ حدیث کھول کے دکھاؤں گا، اوے علی ولی اللہ کی گواہی والی پرچی ہے؟ ہے؟ حضور ماتے ہے تو جا، نہیں یا رسول اللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، زہد ہے، ورا ہے، تراویاں ہیں۔ آقا فرمائیں کہ وہ سامنے میزان لگا ہوا ہے، جا نمازیں روزے حج زکات ادھر جا کے تلوا۔ اگر جنت جانا ہے تو جو جنت کے سید ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے بادشاہ ہیں، ان کے ہاتھوں دا کوئی رکا شکا ہے تے بخوا، بولو یار۔ پتہ چلا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عقیدہ، آقا علیہ السلام کی حدیث، اللہ کا یہ فرمان۔ اب اگلی بات بڑی خاص، اور اصحاب کا یہ قول بھی ہے اور اصحاب کی یہ سنت بھی ہے، وہ چیک کی اس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک بات آپ سے کرتا ہوں، جس کے دل میں علی کی حب ہے نا، بس میں کلوزنگ کی طرف لا رہا ہوں، میرا ٹائم بس قریب آ گیا، چند منٹ رہ گئے، جس کے دل میں علی کی حب ہے، علی کی محبت ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس میں آقا علیہ السلام نے ایبسلوٹ بات کی ہے۔ ایبسلوٹ کو کیسے سمجھاؤں؟ مطلق کو کیسے سمجھاؤں؟ یعنی کوئی شرط نہیں لگائی حضور نے کہ بھائی جو علی سے محبت بھی کرے، یہ ساتھ بھی عمل کرے تو پھر جائے گا جنت، مطلق بات کر دی۔ وہ میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو روایت کیا، ہماری اہل سنت کی کوئی 25 سے 30 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ لو جی گالی مک گئی، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ بندہ جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، بولے یار کہ نیکیوں کی وجہ سے جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے سن لو، میرے صحابیوں سن لو، اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے بلال تو بھی سن، اے سلمان تو بھی سن، اے ابو ذر تو بھی سن، اے مقداد تو بھی سن، اے عمار تو بھی سن۔ میرے بھائی علی کی محبت
انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہوئے 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 ہوئے. سنیں ذرا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی کی حب ہو, علی کی حب ہو, مودت ہو, محبت ہو, یہ انسان کے گناہوں کو کھا جاتی ہے. علی کی حب, تمثیل بیان کی, استعارہ, کس طرح؟ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی, علی کی محبت اور گناہ. اگر علی کی محبت ہے نا مولوی جی, تو پھر مان لے گناہ کوئی نہیں. اگر گناہ ہے تو پھر مان لے کہ محبت کوئی نہیں. اور اگلا جملہ, حدیث پوری نہیں ہوئی, اگلا جملہ بڑا خاص ہے. حضور وَبُغْضُهُ, یہ تو محبت کا صلہ دیا نا کہ علی کی جو محبت ہے گناہ ہے وہ مٹا دیتی ہے یار. اگلا جملہ وہ بغضُهُ, اور علی کا بغض نہیں سمجھ رہے. انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کوئی ایک نیکی بھی نفع مند نہیں رہتی. نہیں سمجھ رہے بات, میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. آقا فرما رہے ہیں کہ علی کی محبت ہو تو گناہ کھا جاتا ہے, علی کا بغض ہو تو نیکیاں کھا جاتا ہے. اچھا میں ایک سادہ کر کے بات سمجھانے لگا ہوں, سادات کے قدم چوم کے. انسان کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے, گناہ کبیرہ بھی کر لے, اس کی زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں, یہ جو رجسٹر ہے, یہ کھاتا, یہ ضائع نہیں ہوتا. صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, آقا فرماتے اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو, گناہ کبیرہ جب کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل آتا ہے. جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ آتا ہے. فرض کرے آپ نے نماز پڑھی, جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جو بندہ ادھر بیٹھا ہے اس نے آپ کی نماز لکھ لی. آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے, باہر نکل کے آپ نے چوری کر لی یا شراب پی لی. چوری شراب گناہ ہے نا, بولے ہیں. اب یہ جس نے آپ کی نماز لکھی تھی اس نے نماز مٹائی نہیں. نہیں سمجھ رہے کہ یار اس نے باہر نکل کے چوری کر لی ہے تو لہذا نماز مٹا دیتا ہوں, نماز ادھر لکھی ہے. یہ جو بیٹھا ہے نا اس نے ساتھ چوری بھی لکھ لی, شراب بھی لکھ لی. یار ہاتھ جوڑ کے نقطہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا, نہیں سمجھے. میرے آقا فرماتے ہیں بغض علی ہو تو یہ نیکی رہنے نہیں دیتا, سارا ہی صفایا کر دیتا ہے, بالکل اعمال نامہ بلینک کر دیتا ہے, کلیئر کر دیتا ہے, وائٹ کر دیتا ہے, کچھ نہیں پیچھے رہتا. اس لیے بغض علی دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ناسبیت, اور اس کو ادا کرنے والا مریض, پیشنٹ, بغض علی کا مریض ایک ایسا ناقابل علاج ہے, انہوں لاہوروں بھی آرام نہیں ہوتا. اوے بچ جا, علی کے بغض سے بچ جا. علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے, علی کا بغض ایک ایسا اژدہا ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ عمرے چھوڑتا ہے, نہ قیام چھوڑتا ہے, نہ رکوع چھوڑتا ہے, نہ سجود چھوڑتا ہے, نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. بالکل ہی صفایا کر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے حب علی برات من النار, میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی حب جہنم سے دور کرتی ہے. حب علی برات من النفاق, میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی حب منافقت سے دور کرتی ہے. نہیں سمجھ رہے, علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر,
میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دو میں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے اور سدھا راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں ماندا رب نو وہ دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ 12 سالاں دے پامے تو رکھ رو دے، آخری لائن ہے میری، 12 سالاں دے پامے تو رکھ رو دے، مان کری نا یار تراویاں دا، دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اوس خرابیاں دا، تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا، واس چلنا نہیں وہ تھے حاجیاں دا، تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا۔ یہ میری ایک اپنی ربائی ہے، ایک مصرے میں نے ایک حدیث پروئی ہے، سنیں یہ ربائی۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز معاشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے۔ او میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے، میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں، کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوے چھت مینارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی، ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ او ایک کلا قادری نہیں علی علی کر دے، ایک کلا قادری نہیں علی علی کر دا، اے ملک سارے دے سارے آج میرے ساتھ مل کے اس طرح علی علی کرو۔ آج ناسبیت کی جڑ کاٹ دو، آج دنیا کو پتا چل جائے یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام، ایسے علی علی کرو آج علی کے دشمن کی ماں مر جائے۔ من کنتو مولا نہیں، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ہاتھ اٹھاؤ، نوح کا مولا، داؤد کا مولا، ابراہیم کا مولا،
اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، یونس کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، ہود کا مولا، لوط کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، عیسیٰ کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، سلمان کا مولا، تیرا مولا، میرا مولا، من کنتو مولا.